جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عمن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، پھر آپ کو حق سننے کی، ہردوں کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاق عالم نے فرمایا ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، کن لوگوں سے؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، صفاً صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، اور ایسے ہیں جیسے کہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی مضبوطی دے نال نہیں حملہ ہے تتر بتر ہو گئے، سیسا پلائی دیوار یعنی مضبوطی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ جمادی الاول کے مہینہ میں، جمادی الاول کا مہینہ برکتیں سمیٹے شروع ہے، جاری و ساری ہے۔ سن 8 ہجری میں جمادی الاول میں ایک عظیم مارکہ جنگ موتا جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ امام الانبیاء نے دو طرح کا کفار کے ساتھ دو طریقوں سے مقابلہ کیا، ایک جس میں وہ بنفس نفیس خود شریک تھے امام الانبیاء، تو اس مقابلے کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ بنفس نفیس شرکت نہیں فرمائی، آپ نے صحابہ کرام میں سے کسی کو نمائندہ بنایا، سپہ سالار بنایا، کمانڈر ان چیف بنایا، تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ سریہ، یا اس کو ہم سریہ موتا یا جنگ موتا کے نام سے اس کو کہیں گے، کیونکہ امام الانبیاء نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی۔ ویسے کیسے شرکت کی ہے انشاءاللہ فقیر آپ کی سماعتوں کی نظر کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج میرا خیال ہے میں اس موضوع کو اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ تاکہ آپ کے تاریخ کے اوراق پہ بھی ذرا آپ کی نظر ہو، اور دوسرا اس اہم واقعے کی بھی آپ کو جو ہے وہ جانکاری ہو۔ یہ جنگ موتا، اس کا پس منظر کیا ہے کہ امام الانبیاء نے، یہ موتا ایک مقام ہے ملک شام کے پاس، تو ملک شام کے پاس وہ سربراہ اور حاکم جو ہے جس کا نام عمر بن غسان ہے، وہ حاکم ہے اس علاقے کا۔ اس کو آپ نے دعوت اسلام کے لیے ایک خط ارسال کیا، اور قاصد کے ہاتھ وہ خط بھیجا۔ اس قاصد کا نام حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہے۔ وہ قاصد جب گیا تو اس بدبخت نے کیا کیا، اس حاکم نے، اس نے یہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حالانکہ کافروں کے ہاں بھی یہ جو پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، یہ قاصد ہوتا ہے، یہ امبیسڈر کنسیڈر ہوتا ہے، تو یہ امن کا سفیر ہوتا ہے، تو کافروں کے ہاں بھی اس کو قتل کرنا جو ہے وہ حرام کر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ ان کو شہید کر دیا۔ جب آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کے پاس اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دو رستے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو معاف کر دیا جائے، دوسرا کہ اس پہ لشکر کشی کی جائے۔ اگر ہم اس کو معاف کرتے ہیں تو یہ رویہ کسی اور کے ساتھ بھی روا کر سکتا ہے، لہذا آپ نے لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کیا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت جو تیار کی وہ ان کی تعداد 3000 تھی۔ کتنی؟ 3000۔ یہ پہلی دفعہ اتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، لیکن مد مقابل میں کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ۔
कितने लोग थे मद्दे मुकाबल में? 1 लाख। अच्छा, सरकार ने अब काफिला जो है वो रवाना किया ना, वो जब आपने काफिला रवाना किया तो एक मकाम पे जब उन्होंने पड़ाव किया तो उनको खबर पहुंची, आपने पहले सरकर्दा बनाया, सरबराह बनाया, कमांडर बनाया, यके बाद दीगरे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 3 सरबराह बनाए, कमांडर चीफ, यके बाद दीगरे। आपने फरमाया कि आपकी कमांडिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु, जो हुजूर के मुंह बोले बेटे हैं, सहाबी रसूल भी हैं। कहा कि ये तुम्हारा सिपा सलार है, अगर ये शहीद हो गया तो दूसरे नंबर पे हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो मौला अली शेर खुदा के बरादर असगर हैं, फरमाया अगर ये शहीद हो जाते हैं तो फिर शायर सहाबी खतीब सहाबा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तुम्हारे कमांडर बनेंगे। अगर ये भी शहीद हो गए तो फिर तुम मुसलमान आपस में तय कर लेना, डिसाइड कर लेना, फैसला कर लेना कि तुमने अपना कमांडर या सिपा सलार किसको बनाना है। जब हमने ये बात की ना तो एक यहूदी पास सुन रहा था, यहूदी पास सुन रहा था, जब फरमा रहे थे कि ये अगर शहीद हो गया तो ये कमांडर, ये शहीद हो गया तो ये कमांडर, तो उसने उनकी तरफ देखकर कहा कि तुम्हारी शहादत जो है वो अब पक्की है, क्योंकि नबी का अदर भी जो होता है वो शर्त नहीं होता, वो भी पक होता है। ये अल्फाज किसके? यहूदी के। आप फरमा रहे अगर ये शहीद हो जाए तो ये, अगर ये शहीद हो जाए तो ये। यहूदी क्या कहता है कि पैगंबर की ये शान है कि उसका अदर भी जो है वो शर्त नहीं होता, वो पक होता है। तुम्हारी शहादतें पक्की होगी, जो घर वालों को वसीयतें करनी है वो कर लो, फिर रवाना होना। अब बात आपने सुन लिया तो फकीर की रसूलें देखे, यहूदी था बेईमान, यहूदी, बोलो बोलो ऊंची, ईमान वालों ऊंची बोलो। उधर बेईमान नहीं चुप कर रहे, जो सरकार ने लेकर आ जाए, तुम ईमान वाले हो चुप कर रहे हो। ईमान वाला जिन्हें बनाया सानू ओदा जिक्र है, उसे चुप कर जाना है जी, अल्लाह है बेईमान, लेकिन उसका इस बात पर ईमान है कि आमना के लाल ने क्या दिया तो हो गया है? किया करे मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। सारे नबियों ने करके मोजिज़ा बखाया, पर मोजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। कह दिया तो हो गया जरा ये तो रसूले आज़म ने ना, ये गौसे आज़म ने नहीं, चोरू कुतब कह दिया तो हो गया। नहीं समझ नहीं होगी तो रसूल आज़म ने चोर नूं कुतब बनाया नहीं, मैं अगे भी शायद अर्ज की है, उन्हें चोर नूं कुतब है, जो चोर नूं कुतब बनाना हो तो तरीका की है, पहले उन्हें तौबा कराओ, नहीं समझ आ रही, तौबा कराओ ना है जी, फिर मुरीद बनाओ है जी, इतनी गल है, फिर उन्हें खलीफा बनाओ, फिर उन्हें चिल्ले कराओ, फिर मंजिल तय कराओ, फिर जारूगी तो कुतब बनेगा, ऐसी गल है। तो फिर बनाया कहीं उस बात ने, लोगों को इतनी पीड़ पै जाती है जी, चोर को कुतब किमें बनाया, मैं क्या बिल्कुल बनाया ही नहीं, नहीं समझा, बनाया नहीं, उन्हें कि कुतब चाहिए, तो सरकार ने क्या चटाई च लेटे लै जाओ, कह दिता, वो आखिर कुतब साहब उठो, कुतब साहब उठो, वो आखिर मैं कुतब रहा, मैं चोर हाँ, उदों के चोर भी बड़े ईमानदार सर, झूठ नहीं सर बोलते, वो आखा भाई दवाई खुदा दी, मैं कुतब नहीं, मैं तो चोर हाँ, वो आखिर नहीं तू कुतब है, और नहीं मैं चोर हाँ, और तू कुतब है, उन्हें तंग आके आख्या वो तेरी मनी है कि गौसे आज़म की मनी है, उन्हें कह दिता तो तू हो गया, ये तो रसूल आज़म है, गौसे आज़म कह दिया तो हो गया। तो उन्होंने कहा जी पैगंबर की ये शान है,
اگر کہہ دے وہ بھی شک نہیں، وہ بھی کی ہے پکے قافلہ گیا 3000 کا قافلہ جناب تر پیا اصل چ وہ جنہوں ٹاکرا سی نا وہ تو چھوٹی سلطنت سی، وہ جڑا کیسر روم سی نا روم کا بادشاہ انہیں اپنی سلطنت کی طاقت کی مدد نال لائی نا 1 لاکھ اپنی فوج انہیں بھیجی۔ وہ جب پتہ لگا نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے انہیں کہا سی 3000 وہ 1 لاکھ یہ تو کمبینیشن نہیں تے آمنہ دے نال حسین دے نال جانو یہ انٹیمیٹ کریے انہوں نے مطلع کریے کہ معاملہ تو یہ ہو گیا مقابلے سے لاکھ بندہ آ گیا ہے، تو جو ہے بڑی لاکھ بندہ آ گیا ہے تو انہوں نے دسیے حضرت عبداللہ بن رواحہ جنہوں نے 3 نمبر کے کمانڈر سرکار نے کہا کہ اے وے صحابی رسول توجہ ہے خطیب الصحابہ شاعر صحابی آپ فرماؤ لگے تسی نبی کا کلمہ پڑھے ہے، جس نبی نے بھیجا ہے نا انہوں کلمہ پڑھیا تے انہوں نے سانو 2 خوشخبریاں انہوں نے سنائیاں نے۔ انہوں نے کہا کہ جے تو بچ کے آگے غازی تے تاں بھی جنت ہے، جے شہید ہو گئے آگے تاں بھی جنت ہے، تے سوچ بچار کا بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سب نے تائید کیتی، سب نے کی کیتی تائید کیتی تر پہ جناب موتا کے مقام تے جو جو کھلا میدان ہے ملک شام دے کول توجہ ہے بڑی اے جڑا حاکم ہے جتنا چکر جتنا ٹاکرا وہ بسرا مقام ہے، وہ بسرا ہے ملک شام دے کول تے میدان جڑا ہوگا نا کی ہے موتا بڑا 1 لاکھ دی فوج ادھر ادھر۔ اور دوجی گل جی مزیدار ہے نا تمہیں دسنا ہے کہ آمنہ دے نال فزیکلی تے جدے چ گئے وہ تے ہو گیا غزوہ سپیریچولی جدھر بھی بھیجے ہے سر تے رہے سوڑو ہم مسجد نبوی تے بیٹھ گئے ادھر جنگ شروع ہونے لگی ہے آمنہ دے نال شمع رسالت کے پروانے نے لے کے مسجد نبی چ بیٹھ گئے 1 لخت آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا زید بن حارثہ، زید بن حارثہ یہ میدان میں چلا، اس نے جھنڈا اٹھایا تلوار کو چلایا قتال کیا شہید ہو گیا جنت میں چلا گیا۔ توجہ ہے آپ کی لائیو مقام پتہ کتنا دور سی؟ جب میلہ جو پسند کرو تو 700 میل موتا کا میدان مدینے جو کتنا دور 700 میل جو لیٹسٹ سننا چاہتے ہو کلومیٹر میں 1100 کلومیٹر مدینے تو دور ہے تے آمنہ کے لال کی فرما رہے ہیں پورا نقشہ جب شہید ہو گئے کیا اب جھنڈا پکڑ لیا، اب جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا تلوار اٹھا لی اب یہ میدان میں اتر گیا قتال کر رہا ہے بے جگری سے لڑ رہا ہے کافروں کو واصل جہنم کر رہا ہے شہید ہو گیا جنت میں چلا گیا۔ پوری ٹرانسمیشن لائیو ٹرانسمیشن کتوں چل رہی ہے مسجد دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تو میں کتنا فاصلہ دسیا جی 1100 کلومیٹر بولو یار جنا کہڑی دیوار ہے جی 1100 کلومیٹر تو بھی موٹی ہے دسو بلی ذرا دیوار کے پیچھے کا میں کہ مومن مان لیا کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا جڑا ادھر ادھر کا نہیں پتا جڑا ادھر ادھر کا نہیں پتا جڑا دیوار کے اتنے ہوئے جڑا دیوار دے ہاں جی اس کو تو رائٹ بھی نظر آئے گا اس کو تو لیفٹ بھی نظر آئے گا میں کہا سمجھ جانا معراج کی شب خلا کے عالم نے آمنہ کے لال کو مقام کعبہ کو خور میں بٹھا دیا یہ جہاں بھی دکھا دیا وہ جہاں بھی دکھا دیا۔ توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ اور بلکہ حضرت جعفر کی بات سنے ذرا وہ جب میدان میں اترے نا تو بشری تقاضا ہے بچے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے پیچھے بیوی بھی تھی ان کی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیال دھیان بچوں کی طرف گیا حضرت جعفر کا جو مولا علی کے
بھائی ہے بچوں کی طرف گیا، فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی تلوار سے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ کے اس کو پھینک دیا کہ میرے اس کام میں یہ حائل نہ ہو، واپس جانے کا رستہ بند کر دیا کہ یہ آڑے نہ آ جائے، میں واپس نہ چلا جاؤں. کتوں سے یہ ایڈا جذبہ جو ہے تو اڈیے کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ تو سرکار کے نقشہ فرما رہے، فرمایا کہ یہ جعفر تیار. اب جب انہوں نے جھنڈا پکڑا تو فرمایا کہ اس کا دایاں بازو قلم کر دیا گیا. اب جھنڈا جعفر نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تو کافروں نے حملہ کر کے وہ بھی بازو کاٹا نا، انہوں نے پھر سینے اور گردن کے ساتھ یوں اٹھا لیا، پیچھے سے وار کیا، فرش بوس ہوئے. فرمایا جعفر جنت میں چلا گیا. جو ہے آپ کی نہیں ہے. آپ پھر فرمانے لگے کہ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا. مسجد نبوی پہ حملہ کا نام بیٹھا ہے، کہا جی عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا، میدان میں اتر گیا. تو جو ہے آپ کی کوئی نہیں ہے، میدان میں اتر گیا، قتال کر رہا ہے، بے جگری سے لڑ رہا ہے. تو جو ہے اب قتل ہو گیا ہے، اب قتل ہو گیا، جنت میں چلا گیا ہے. تو جو ہے آپ کی نہیں ہے. اب کچھ دیر کے لیے آمنہ کے لال خاموش ہوئے. اب وہ جھنڈا گرا نا تو ایک انصاری صحابی ہیں اور بدری صحابی بھی ہیں، ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عقاب کی طرف لپکے، انہوں نے وہ جھنڈا جو ہے وہ فوراً اٹھایا، جھنڈا فوراً اٹھایا اور اعلان کیا کہ اس کو کون پکڑے گا، اس کو اب کون پکڑے گا. سب نے بے زبان ہوا کہ تو پکڑی رکھ. کیا میں نہیں پکڑ سکتا؟ کہا میں نہیں پکڑ. پھر اب تمیز اس میں خاموش ہے، ایک آواز آئی کہ خالد بن ولید کو یہ دے دو، خالد بن ولید کو دے دو. خالد 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 کا شور ہونے لگا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ میں نہیں یہ پکڑوں گا، یہ کوئی آپ بدری صحابہ میں سے کوئی پکڑے جس نے بدر بھی لڑا، جس نے احد بھی، کیونکہ آپ نئے بھی مسلمان ہوئے. یہ پہلا مارکا تھا حضرت خالد بن ولید کا اسلام لانے کے بعد. یہ بھی ذہن رکھیں، یہ موتا کا جو مارکا ہے یہ خالد بن ولید کا پہلا مارکا اسلام کی قبولیت کے بعد. کیا میں ابھی نیا مسلمان ہوں، یہ کسی اس جنگجو کو دو جو بدر کے میدان میں بھی رہا، احد کے میدان میں بھی رہا. توجہ ہے. اچھا تو جب انہوں نے سب نے کہا نا کہ یہ تجھ کو ہی پڑھنا ہے تو تلوار کٹی نا خالد بن ولید نے. تو آمنہ کے لال نے مسجد نبوی میں کیا فرمایا؟ فرمایا اور اب اللہ نے اپنی تلوار کو نکال لیا، اور اب اللہ نے اپنی تلوار کو نکال لیا، اپنی تلوار کو. ثم صد اللہ سیف من سیوفہ، فرمایا یہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ کی تلواروں میں سے یہ لقب سے منقب کب ہوئے خالد بن ولید؟ جنگ موتا میں. جو ہے آپ کو تاریخی جگہ بھی سمجھ لیا کرو. جنگ موتا میں سیف اللہ، اللہ کی، بولو بولو اللہ کی، اونچا بولو اللہ کی. ہوئے ہوئے لو جی ایسے چھکے چھڑائے مسلمانوں نے، ایسے چھکے چھڑائے صبح تو شام تک. انہوں نے 20,000 بندہ واسطے جنگل کیتا، مسلمانوں کے صرف 12 شہید ہوئے. توجہ ہے 1,03,000. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے. 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جامع شہادت نوش فرمایا. تے کافروں نے کتنے ہو گئے جی؟ بولو بولو کنے، بولو بولو کنے، بولو بولو کنے، پھر بولو کنے. ہائے ہائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی توجہ ہے تھوڑی. ہاں تے جب تلوار پھڑی تے کہیں پتہ کی سن، پہلے کہتے میں نہیں پھڑنی، تے جب سائیں نے پھڑائی نا ایسی پھڑائی ان کے پھڑنی ہی تلوار تو تے اپنی تلوار ہے، تو بس وار کرنا ہے، تلوار چھڈ تو اپنی تلوار ہے. تو پھر آپ نعرہ پتہ کی ڈالتے سن؟ ہاں 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 آدھے سن اور رومیو وہ تیار ہو جاؤ، کی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اپنی موت کا استقبال کرنے لئی. کیا میری تلوار تم سب کے خون کی پیاسی ہے، میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے. اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. اے جنت تو میرے استقبال لیے تیار ہو جاؤ.
توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد۔ حضرت خالد بن ولید اچھا شام کا وقت ہو گیا تو یہ جنگی اصولوں سے جو واقف ہے تو شام کو جنگ بند کر دی جاتی، شام کو جنگ بند کر دی۔ آپ نے ایک اشارہ دیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے کہ شام ہوگی اور کل صبح پیچا پاواں گے میچ پاواں گے، وہاں سمجھ آ گئی، پیچھے ہٹ گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سیف من سیوف اللہ دی اسٹریٹجی چیک کرو۔ ہوتا یوں ہے جنگ میں نا 4 دستے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو میمنہ کہتے ہیں، ایک کو میسرہ کہتے ہیں، ایک مقدفہ مقدمۃ الجیش، ایک مؤخرۃ الجیش، یعنی ایک دستہ سجے ہوتا ہے میمنہ، ایک کھبے میسرہ، ایک اگے دستہ ہوتا ہے مقدمۃ الجیش کہتے ہیں انہوں، اگلا دستہ ایک پچھلا مؤخرۃ الجیش پچھلا۔ آپ نے فرمایا آپ نے انہوں ادل بدل کیتا، وہ اسٹریٹجی چیک کرو اگلے دن دی، آپ نے انہوں ادل بدل کیتا کہ میمنہ میسرہ ہو جائے، میسرہ میمنہ ہو جائے، جہاں مقدمۃ الجیش اگلا جو ہے وہ پیچھے ہو جائے، پچھلا آگے ہو جائے، تاکہ انہوں پتہ لگے۔ ظاہر ہے ایک ٹائم پہ کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کا مقابلہ ہے تو چہرے شناسا ہو جاتے ہیں نا، ایک گیا ایسی پھر ادھر آ گیا سمجھ آ گئی، وہ جڑا ادھر آ رہا ہے وہ ادھر نہیں، جڑا ادھر آ رہا ہے ادھر نہیں، انہوں نے چہرے دیکھنے لگے، فرمایا انہوں نے طاقت بہ جائے گی کہ پچھوں تازہ دم دستے آ گئے نے، پچھوں تازہ دم دستے، پھر گیا کہ 3000 سی 1000 اگے جان گے 2000 پیچھے رہ گئے، تے جدو اگے جان گے نا تو پچھلے جدو جنگ شروع ہونی ہے نا انہاں اللہ اکبر دے نعرے لا کے نا پچھلے 2000 والے اگے ہونا تے انہاں آ کے گلے ملنا اگلیاں نو، تاکہ انہاں نو انج پتہ لگے جویں پچھوں مدد و نصرت ہور آ گئی ہے، اے ملتے پے نے لگے راتی تے سارے کٹے بیٹھے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھائی کٹھے جو بیٹھے ہوں تو اٹھ کے پتہ ملتا نہیں، جنہیں باہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے نا۔ آپ نے چال چلی کامیاب ہوگی، انہاں کیا لالا لالا ہوگی، یہ کی ہو گیا تو کچھ ٹولیاں بنا کے آخیا کہ تسی پہاڑ دے تھلے نہ دوڑ لانی ہے، ٹولیاں نکیاں نکیاں دھوڑ اٹھے گی، انہوں پتہ لگ جانا پیچھے کی ہو گیا بھائی۔ یہ ساری اسٹریٹجی حضرت خالد بن ولید نے کی نا، انہاں دوڑ لاتی جو 80,000 کا رہ گیا ہے، انہوں نے جب انہوں دوڑ لاتی پھر حضرت خالد بن ولید نے کمان کیتا تو انہوں نے کہا یہ دوڑ گئے نے جی ہوں واپس آن تو پھر انہوں نے مقابلہ نہیں کرنا، امیر کا حکم سی انہوں نے مننا پیا، لیکن فتح اللہ علیہ رب نے انہوں نے فتح تے نصرت عطا فرما دی۔ توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے جی؟ واپس ہوں آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے نا، یہ تمہیں پتا ہے کہ جو بسترے مرد سن کیا ڈھائیاں مار مار کے رون، کسی نے پوچھا خالد موت تو ڈر گیا؟ کیا نہیں موت دی اکھا چکھا پا کے ساری عمر گزاری ہے، موت دی 100 جنگاں لڑیاں نے، لیکن یہ کہ میں فرنٹ لائن تے لڑدا رہا تے مینوں سی کہ میں شہادت دا جام نوش کراں تے میں رونا اس گل تو ہاں کہ 100 جنگاں لڑیاں تے پھر بھی شہادت دا جام نوش نہیں کر سکیا تے میں اس لیے رونا چاہتا شہادت چاہ کیتا تو علماء نے اتنے نقطہ فرینی کیتی ہے، علماء نے کہا کہ 100 جنگیں نہیں اگر 1000 جنگیں بھی خالد بن ولید لڑتے تو کبھی شہید نہ ہوتے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں، کوئی ایسی تلوار ہی نہیں جو اللہ کی تلوار کو توڑے، کوئی ایسی تلوار ہی نہیں جو اللہ کی تلوار کو، وہ گل کو تو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا سمجھ آندھی بھی؟ اچھا ادھر پیچھے آمنہ کے لال حسین کے نانا جان اب زید بن حارثہ کے بچے بڑے تو حضرت جعفر طیار کے جعفر طیار یہ بھی سرکار نے ادو ہی کیا ہے تیار اڈو والا کہ لقب تو ملقب ہوئے بلا کیوں انہوں نے کہا انہوں نے بازو تے قلم کر دیتے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے اسے بازو عطا کیے ہیں، ان بازوؤں سے یہ پرواز کر رہا ہے۔ اگر جعفر طیار تو جو ہے پورا نقشہ کھینچیا مدینے چ بہ کے 1120 جڑا نبی ویکھ سکدا ہے توجہ ہے تو مولوی کے دیوار کے پیچھے کے نہیں پتا دور فٹے منہ نہ مولوی نہ کریے توجہ ہے، بلکہ گھر دور نکل جائے گی۔ میں تمہیں یاد ہونا چاہیے سیدنا فاروق اعظم دا بھی مدینے چ بہ کے نہامت دے مقام تے وہ بھی 1100-1200 کلومیٹر دور سی، وہ بھی ویکھ رہے سن، بلکہ انہوں نے بخا رہے سن اور انہوں نے دس رہے سن یا ساریا الجبل اے ساریا پہاڑ لے ویکھ، یعنی ویکھ رہے سن کہ وہ پہاڑ لے نہیں ویکھ رہا، تے جب تک ساریا نے پہاڑ لے نہیں ویکھیا فاروق اعظم نے صدا لاندی رہی ساریا پہاڑ لے ویکھ پہاڑ لے ویکھ پہاڑ لے ویکھ۔
تو جو ہے جنہوں کی غلام دی شان ہے تو آقا دی شان کا عالم کی ہوئے گا. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو سید امام الانبیاء نے پھر حضرت اسماء بنت عمیس اچھا گھر گئے ان کے بچوں کو حضرت جعفر تیار کے بچوں کو دراصل نے پوچھا کہ ابو کب آئیں گے. وہ صحابہ کو ٹائم تھوڑا تبصرہ نہ کرا کہ صحابہ کا سادہ کا ضبط جواب دے دیا. جب بچے نے پوچھا کہ ابو کب آئیں گے, آمنہ دے لال نے پیار کیتا, دعا دیتی, دست شفقت انہوں نے ہاتھ پھیریا, انہوں نے دعا دیتی. وہ حضرت اسماء بنت عمیس نے نا ایک مزیدار گل آگے جی دس چڑھا. حضرت اسماء بنت عمیس جو بیوہ ہو گئی حضرت جعفر تیار کی, بات سمجھ آ رہی ہے. ان کا نکاح جو ہے بعد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور جب آمنہ کے لال کے وصال کے بعد علی ہوئی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا, تو ان کی تیمارداری اور خدمت کے لیے حضرت اسماء بنت عمیس نے کردار ادا کیا جو سیدنا صدیق اکبر کے عقد میں آ گئی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو. اچھا اگوں مزے کی گل تو دسنی کہ سیدنا صدیق اکبر کے جو لخت جگر ہے نا محمد بن ابی بکر, ٹھیک ہو گیا, وہ انہی کے بطن سے ہیں. انہوں کی ولادت کدو ہوئی جو سرکار حج دے فریضے واسطے جا رہے سن, آخری توجہ ہے جا رہے سن مقام ذوالخلافہ جو آج کل بیر علی کہتے ہیں, اس مقام پہ بھی آپ نے حرام باندھ کی تیاری شروع کی. تے خبر آئی سیدنا صدیق اکبر کے گھر لخت جگر ہوا ہے. تو جدو لے آئے تے آمنہ دے لال نے اس محمد بن ابی بکر نو اپنے لوابے دہن دی گھٹی عطا فرمائی. اگلی گل جی نظر آ رہی ہے کہ جدو سیدنا صدیق اکبر کا مثال ہو گیا, اب محمد بن ابی بکر تو بھی چھوٹے ایام طفولیت ہے, تو پھر حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہوا. جب مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہوا تو محمد بن ابی بکر کی پرورش انہوں نے کی. پتہ لگا کہ محمد بن ابی بکر او صدیقی ہے جنہی حیدری ماحول جو پرورش ہوئی ہے. انہوں کو ٹائم ہوگا تو میں دوستان صدیقی ماحول کی ہے, حیدری ماحول کی ہے. توجہ ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے کہ سارے سنے پیار محبت ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام جننے بھی نے اللہ بلم جزل نے انہوں نے وعدہ کر لیا نبیوں تو بعد وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, سب دے سب کی نے جنتی نے. تو یہ کہ صحابہ ہو کے شہید نے انہاں دا کی مقام ہوئے گا. عام شہید جڑا نا قیامت والے دن آمنہ دے لال نے فرمایا اے شہید دے خون دی خوشبو آئے گی سب نو. اور خون دی خوشبو نہیں ہوتی بھائی, خون دی خوشبو, لیکن شہید کا خون ترو تازہ ہوئے گا ادو تو جہاں تک وہ خوشبو آئے گی تو لوگ جب ویکھن گے تو زخم تو کہن گے مولا جی نے حال اس طرح کیتا ہے تو قاتل بھی اج کر وہ پوری پوزیشن سے شہید آئے گا. ایڈا زندہ ہے, ایڈا زندہ ہے کہ جی انہوں تدفین ہوئی ہے اوہی اتوں. اور مزے کی گل دسا تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہاں جہاں اس گل تو بھی سبحان اللہ نہیں کہے گا انہوں فوت ہو جانا چاہیے جی میں گل کرنے لگا. ہاں شہید نو جدو لیا جائے گا نا, شہید نو جدو لیا جائے گا تو اس بات جے کہ رستے میں پاوے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جے جلیل پیغمبر نبی رستے آ گئے, انہوں نے بھی کیا جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر ذرا رستہ عطا کیجئے, امت محمدی کا شہید آ رہا ہے. ایس تو بڑا ٹور نہیں سمجھ آ رہی. خلیل اللہ نے, میں انہوں نے تو کافی گلا سنا چاہیے, خلیل اللہ نے رستے جا گئے اے اللہ کے پیغمبر خلیل رستہ عطا کیجئے, محمد مصطفیٰ کی امت کا شہید آ رہا ہے. جس آقا دے نا تے تون پٹان آئے دی اے شان ہے, اس کمری والے آقا دے اپنے شان و مرتبے دا عالم کی ہوئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبہ شہادت سے ہمیں سرشار فرمائے, اور صحابہ کرام والا جذبہ ہمیں عشق میں بھی, جذبہ شہادت میں بھی, سخاوت میں بھی, ارادت میں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.